السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جز 8 8واں جز ہے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ الی الآیۃ الآخر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پروازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے انہیں کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور اس سے وہ راضی ہو جائیں اور ان کی برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دو بات بتانا چاہتی ہوں، یعنی اگر شیاطین جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں، یعنی ایمان کے مقابلے میں ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس مشن کو ناکام بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ خوش آئین باتوں سے مراد وہ تمام چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات، اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کے دائی حق کو اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں۔ پھر ان سب باتوں کو بحیثیت مجموعی دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کی اپنی ذات کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ ان کو نہایت مفید اور کامیاب ہتھیار نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں بڑا فرق ہے، جو میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گی کہ کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہو اور اسے پسند بھی کرتا ہو۔ دنیا میں کوئی کام، کوئی واقعہ صدور نہیں ہوتا جب تک اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے دے اور اپنی عظیم الشان اسکیم میں اس صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مساعد نہ کرے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے۔ مثال کے طور سے کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد، کسی کافر و مشرک کا کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی مومن اور کسی متقی انسان کا ایمان و تقوی بھی مشیت الہی کے بغیر محال ہے۔ دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر کیا ہوتے ہیں؟ مشیت الہی کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے، اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات کو اس کی رضا، اس کی پسندیدگی و محبوبیت کی سند حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے بزرگ تر مصلحتوں کی بنا پر اطاعت اور معصیت، ابراہیمیت اور نمرودیت، موسویت اور فرعونیت، آدمیت اور شیطانیت، دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق جس میں جن اور انس ہیں ان کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینے کی آزادی عطا کرتا ہے کہ جو چاہے اس کارگاہ میں عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کرے اور جو چاہے شر کا کام۔ دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مصلحتیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف تقوی والوں کے لیے ہے۔
اس کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کی مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے، تو اس سے مقصد اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کی نہیں ہے جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں، بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسندیدہ طریقے کو غالب کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ اللہ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی سعی و جد و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا۔ اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے اطاعت و بندگی کو راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت اور رہنمائی اور تائید و نصرت متقیون کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ تم اس پہلو سے کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے اب آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو علامہ اقبال نے بڑے چھوٹے سے اس میں شعر میں سمجھا دیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ خاکی یعنی انسان جو خاک کا پتلا ہے، وہ کیا ہے؟ نہ اپنی فطرت میں کیا ہے؟ نوری، نہ فرشتہ ہے، نہ ناری، نہ شیطان کی طرح باغی ہے، تو اس کے کام کرنے کا کچھ اور ہے، تو آپ عمل کرتے جائیں، اچھا عمل انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میں نے جو آیت لی ہے سورہ انعام میں سے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب آپ دیکھیے مکی سورہ ہے نا، تو اس میں آپ کو کیسے احکام مل رہے ہیں، مدنی میں کیسے احکام ملتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں یعنی ولا تقربوا الفواحش کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ناپ تول میں اب پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کا امکان ہے، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہاں پہ دیکھیے آیا نا ولا تقربوا الفواحش، تو یہاں پہ جو بتایا ہے کہ نا قرآن میں عمل لوط کو، زنا کو، برہنگی کو، جھوٹی تہمت، یہ سب چیز کو کیا کہا گیا ہے فواحش میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی من جملہ فواحش کہا گیا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے آپ کو فحش کاموں سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور آخر میں نے یہ آیت لی ہے سورۃ الانعام کی، اے محمد کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ اب ابراہیم کا طریقہ یہ اس راستے کی نشاندہی کے لیے مزید ایک تعریف ہے، اگرچہ اس کو موسیٰ کا طریقہ یا عیسیٰ کا طریقہ بھی کہا جا سکتا تھا، مگر حضرت موسیٰ کی طرف علیہ السلام کی طرف کیا دنیا نے یہودیت کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عیسائیت کو منسوب کر دیا، اسی لیے اللہ نے کہا ابراہیم کا طریقہ، فرمایا ابراہیم کو یہودی اور عیسائی دونوں کیا ہے گروہ جو ہے برحق تسلیم کرتے تھے، اور دونوں یہ بھی جانتے تھے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے گزر چکے تھے، اور اسی طرح سے مشرکین عرب بھی ان کو راہ راست مانتے تھے، اور اپنی جہالت کے باوجود کم از کم اتنی بات انہیں بھی تسلیم تھی کہ کعبہ بنانے رکھنے والا پاکیزہ انسان خالص خدا پرست تھا نہ کہ بت پرست۔ تو یہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ تھی ہماری سورۃ الانعام۔ اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں سورہ اعراف کی طرف۔ سورہ اعراف جو کہ میں نے بتایا کہ یہ بھی مکی سورہ ہے، مکی سورہ کا یہ پہلا جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک
الآخر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے جو تمہارے طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد تمہارے دل میں اس میں سے کوئی جھجک نہ ہو۔ جو اس کے تارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو، یعنی کسی جھجک اور خوف کے بغیر آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کی پرواہ مت کرو کہ مخالفین کو اس کو کیا کریں گے یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین ریمائنڈر دے رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرمائے کہ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس سے پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ تو یہ سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اصل دعوت جو اس خطبے میں دی گئی ہے وہ یہی کہ انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و غایات سمجھنے کے لیے جو علم سے درکار ہے، اور اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرت اور تمدن کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، ان سب کے لیے اسے صرف رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہیے اور صرف اسی کی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رہنما کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا اور اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے حوالے کر دینا انسان کے لیے بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے، جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہمیشہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ یعنی انسان جو ہے ہدایت کے لیے اگر کسی دوسرے کی طرف جائے گا تو سوائے بربادی کے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر اس کو ہدایت چاہیے تو کس کی طرف آنا چاہیے؟ اللہ نے کہا جیسے پچھلی سورہ میں ملت ابراہیم کی طرف آؤ، اپنے تمام رسولوں کی بات کو سنو، سمجھو، یقین کرو اور ان پر عمل پیرا رہو۔ اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں پس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کو پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز جو خدا کی میزان میں عدل میں وزن اور حق دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے۔ حق کے سوا کوئی چیز وہاں وزنی نہ ہوگی اور وزن کے سوا کوئی چیز حق نہ ہوگی۔ جس کے ساتھ جتنا حق ہوگا اتنا ہی وہ باوزن ہوگا، اور فیصلہ جو کچھ بھی ہوگا وزن کے لحاظ سے ہوگا، کسی دوسری چیز کا ذرہ برابر بھی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ باطل کی پوری زندگی خواہ دنیا میں کتنی ہی طویل و عریض رہی ہو، کتنی ہی بظاہر شاندار کارنامے اس کے پشت پر ہوں، اس ترازو میں سراسر بے وزن قرار پائے گی۔ باطل پرست جب اس میزان میں تولے جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں وہ کچھ مدت العمر کرتے رہے وہ سب ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا، اور یہی بات سورہ کہف میں بھی فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی خود ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا شیطان اچھا تو جس طرح سے تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کو گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ مہلت شیطان نے مانگی اور خدا نے اسے عطا بھی کر دی۔ اور جب شیطان جو ہے وہ اللہ سے، دیکھیں یہ آپ نے سنا ہوگا اگر غور سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شیطان نے یہاں پہ ایک طرح سے نا نفرت اور حسد میں اندھا بن کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے نا میں تیرے سیدھی راہ پر انسانوں کو گھات میں لگا رہوں گا۔ تو یہ ہم انسان جو اللہ کا احسان ہے، جو ہم تھوڑا سا
صراط مستقیم پہ ہیں اور جو ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف ہیں، تو ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ یہ اس راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس راستے میں تھوڑے نہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، جہاں فساد کر رہے ہیں، جہاں پہ نا غیبت ہو رہی ہے، یا جہاں پہ نا ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کا معاملہ ہے۔ وہاں پہ شیطان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کام وہ بس اس کے ایجنٹ لوگ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ کا کلام سنا جا رہا ہے، جہاں پہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، جہاں پہ اللہ کی تمام چیزوں سے محبت کی جا رہی ہے، اس کے دین سے محبت کی جا رہی ہے، تب اسے بے چینی ہوتی ہے، تب وہ اپنے کام کرتا ہے۔ تو دیکھیے گا آپ کی جب ہم کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس دن شیطان ہم سے کچھ نہ کچھ ایسا کام کروا لے گا کہ یا تو ہم غصے ہو جائیں گے، یا تو ہم نے کچھ ایسی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینی ہوتی ہے جس سے اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نیکیوں کو کیا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے کم کرتا ہے۔ اور دوسرا اس نے کیا دعویٰ مارا ہے کہ اللہ تو ان کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، مگر اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن آگے ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجئے، شکر کو میں لے کر چل رہی ہوں کہ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کو پہچاننے والے بنیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ قرآن کو آپ ایک جملے میں اس کی تعریف کریں گے، قرآن کس چیز کے بارے میں ہے، تو آپ ان سے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک شکر اور دوسرا ہے کفر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کا ہم شکر کریں گے تو ہم اس کتاب کا شکر کریں گے، ایمان کا شکر کریں گے، دین کا شکر کریں گے، تمام حق کی باتوں کا شکر کریں گے، اور صرف زبانی نہیں کریں گے، اس کو دل سے تصدیق کریں گے، پھر اس کو عمل میں لائیں گے۔ اس کے برعکس کفر کیا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ تو اس کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ آگے دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اول یہ کہ لباس انسان کے لیے کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، مطلب مصنوعی چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آرٹیفیشل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی فطرت کا اہم مطالبہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانکے۔ اب یہ انسان کی فطرت میں الہام کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو کیا ہے، اپنی شرمگاہ کو ڈھکتا ہے، اس کی طبعی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے لباس صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقوی کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا نہ ہو، یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا بھی نہ ہو، فخر اور غرور اور تکبر کی اور ریا کی اس پہچان بھی لیے ہوئے نہ ہو، اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پہ مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے مردوں کو، وہ پنک شرٹ پہن رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چوٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور فیشیل کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگیں، یعنی مرد عورت بنے اور عورت مرد بنے، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کرے کہ اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ اگر کوئی قوم دوسری قوم کو اپناتی ہے طور طریقے، جیسے منگل سوتر پہن لیا، جیسے سندور لگا لیا، یا پھر ہم نے بڑا اچھا کوئی نے پہنا ہوا تھا تو ہم نے بھی کراس والا جو ہے ایک پینڈنٹ پہن لیا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ پھر آپ ذلت کا زندہ اشتہار بن کے رہ جاتا ہے۔ لباس کے معاملے میں اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کے رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا۔ یعنی آپ لباس تقویٰ کو پہنچ ہی جب سکتے ہیں جب آپ نے کیا ہو، سٹائل اپنا لیا ہو رسول والوں، تمام رسولوں والا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان کی فطرت میں اور ہمیشہ سے بات رہی ہے کہ لباس جو ہے انسان کی پہچان کا باعث بنتا ہے۔ چہارم یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، در حقیقت اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کی بڑی مدد کرتی ہیں، مگر صرف بصیرت والی آنکھیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، مجھے یاد بہت اچھی لگی اس لیے میں نے لے لی، لیکن کیا ہم اپنی زینت اللہ کی عبادت کے لیے کبھی اختیار کرتے ہیں؟ میں نے تو عام طور سے قطعی نہیں دیکھا ہے۔
بلکہ ہم تو کیا کوشش کرتے ہیں، کہیں کوئی آ رہا ہے تو ہم نے پہننا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں تو پہننا ہے، شادی بیاہ یا کسی فنکشن میں ہے تو ہم دکھانے کے لیے بہترین سے بہترین پہنیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ چلیے آج جمعہ ہے تو آج یہ سنت میں اپنے لے آئیے کہ جمعہ کے دن اچھا نیا لباس آپ کو پہننے کا من بھی تو جمعہ کے دن پہنیے، جمعہ کے دن اگر نیا نہیں میسر ہے تو جو سب سے بہترین ہو وہ پہنے۔ اور تہجد کے وقت جب آپ اٹھے تو ضروری نہیں کہ آپ نے 2 دن کا کپڑا پہنا ہو تو اسی میں تہجد پڑھ رہے ہوں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن کبھی آپ اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ بھی تو رکھیں کہ بڑی ہستی سے میرا اپوائنٹمنٹ ہے تو میں آج بہت اچھے سے تیار ہوں، ہو سکے تو عطر بھی لگائیں آپ، اور پھر آپ اپنے رب سے ملاقات کے اہتمام کریں، اور پھر دیکھیں اس عبادت میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہا ہے، ایک اور آیت میں نے لی کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر وہ جب پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں میں برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ اور دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ تو جو اچھے دل اور اچھی فطرت ہوتی ہے اسے تھوڑا سا بھی نور یا تھوڑی سی بھی ہدایت کی باتیں مل جاتی ہے تو بہت تیزی سے صراط مستقیم کی طرف چل دیتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں 59 نمبر آیات سے لے کے یہ جو جز ختم ہوگا، پھر اگلے جز میں بھی یہ بات چلتی رہے گی، تمام انبیاء کا ذکر ہے، ان کی رسالت کا ہے، ان کے پیغام کو کس طرح سے انہوں نے پہنچانے میں جو مشکلات اور تکالیف اٹھائیں، اور جو بھی بن پایا مطلب ان کے روک تھام کے لیے ان کی قوم سے جو بھی بن پایا انہوں نے کیا، لیکن وہ سب کیا ہو گیا، آخر میں ہلاک ہو گئے، نسیہ منسیہ ہو گئے، رہ گیا تو اللہ کا نام اور اس کے وفادار۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے، کفار مکہ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم سے زیادہ زور آور اور مال میں بھی زیادہ اور اختیارات میں بھی تم سے زیادہ وہ کچھ ہمارے دین کا بگاڑ نہیں سکے، تو تم مکہ والے کیا بگاڑ دو گے ہمارے رسول کا یا ہمارے دین کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے بھی ایک اللہ کی دعوت لوگوں کو دی، ان کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا تو اللہ نے ان کی قوم کو پانی کے مطلب ڈبو کر ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کی قوم نے ان کو بے عقل کہا، اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ان کا بھی انکار اور انہوں نے نشانی مانگی تو بیچ پہاڑی میں سے اونٹنی نکل آئی، اللہ نے کہا بھی کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو ہلاک کر کے ہی رہے۔ تو اللہ کا بھی کیا ہوا، ایک بہت، اور ان کا امیر طبقہ جو تھا بہت ظالم اور سرکش تھا، وہ اپنی نمائش پیسوں کی کیا کرتے تھے، بڑی بڑی عمارت بنا کر کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ آپ سمجھنے کے لیے سمجھ لیں جیسے برج خلیفہ ہے یا پھر وہ جو کوئی عرب ٹاور، کوئی ٹاور ہے جو سعودی عرب میں بڑا مشہور ہے، اللہ نے ان پر آفت ڈالی کا ہے کہ سائکہ کی، یا تو کڑک والی آواز نے ان کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے لوط علیہ السلام کا ذکر کہ بے حیا اور فحش کام کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، تو اللہ نے لوط کے گھر والوں کو بجوز اس کی بیوی کو جو پیچھے رہ جانے والی تھی ان پر پتھر کی بارش برسائی، ان پر بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کیا وہ کل انشاءاللہ ہم 9ویں جز میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ میں ختم کر رہی ہوں جو سورۃ البقرہ میں ہے، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا، یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔